جارح صہیونی فوجیوں نے غزہ میں اپنی تازہ ترین جارحیت میں 24 فلسطینیوں کو شہید اور 94 دیگر کو زخمی کر دیا۔ صہیونی فوج نے اتوار کی صبح مرکزی غزہ میں واقع دیر البلح میں شہداء الاقصی اسپتال کے قریب واقع ایک مسجد پر جس میں فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 24 فلسطینی شہید اور 94 دیگر زخمی ہو گئے۔ وسطی غزہ کے ہی علاقے الزاویدہ میں جارح صہیونی فوج نے ایک اسکول پر حملہ کر کے جس میں فلسطینی پناہ گزین تھے متعدد کو زخمی کر دیا۔ صہیونی فوج نے ہمیشہ کی طرح معمول کے مطابق اپنے جرائم پر پردہ ڈالتے ہوئے جھوٹے اور بے بنیاد بہانے پیش کر کے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے غزہ کی پٹی کے وسط میں دیر البلح کے علاقے میں ابن رشد اسکول اور شہداء الاقصی اسپتال کے قریب مسجد پر حملہ کر کے حماس کے مسلح افراد کو نشانہ بنایا ہے۔ شہداء الاقصی اسپتال کے ترجمان خلیل دقران نے کہا ہے کہ ہمارے ہسپتال میں ایسے بچوں کی لاشیں لائی گئیں کہ جن کے سر نہیں تھے۔ فلسطین کی تحریک المجاہدین نے ایک بیان میں دیر البلح میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں اتوار کی صبح فلسطینیوں کے قتل عام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے عوام کی نسل کشی اور صہیونی جرائم جاری رہنے کے خلاف عالمی برادری کی خاموشی کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ فلسطین کی تحریک المجاہدین نے غزہ کی پٹی کے وسط میں واقع شہر دیر البلح میں صہیونی حکومت کے تازہ ترین قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکی حکومت تل ابیب کی غیر مشروط حمایت کی وجہ سے اس جرم کی پوری طرح ذمہ دار ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس تازہ قتل عام کا ارتکاب صہیونی حکومت نے مغربی اور امریکی ہتھیاروں سے کیا ہے اور یہ انسانیت کے ماتھے پر ایک اور بدنما داغ ہے۔ اس فلسطینی تحریک نے تاکید کی کہ فلسطینی اور لبنانی عوام کے خلاف اس جرم اور دیگر تمام جرائم کی تمام تر ذمہ داری امریکی حکومت پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ ہمارے عوام کے قتل عام میں ایک بڑا شراکت دار ہے اور وہ نتن یاہو کی کابینہ کی حمایت کے ساتھ ہی اس کی فوجی مدد بھی کر رہا ہے۔ فلسطین کی تحریک المجاہدین کے بیان میں دیر البلح مسجد پر حملے کے دوران حماس کے مجاہدین کو نشانہ بنائے جانے کے صہیونی حکومت کے بے بنیاد دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس جارحیت کے بارے میں دشمن کے دعوے مضحکہ خیز اور جھوٹے ہیں اور دشمن قتل و غارت گری اور دہشت گردانہ اقدامات کے ذریعے لوگوں کے عزم و ارادے کے متزلزل کرنے اور ان کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کے در پہ ہے۔ آخر میں تحریک کے مجاہدین نے تاکید کی کہ ہم امت اسلامیہ کے مجاہدین، آزادی پسندوں اور مزاحمت کاروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دشمن کے اہداف اور مفادات کے خلاف اپنے حملے جاری رکھیں، اس لیے کہ دشمن کی سرکشی اور دہشت گردی صرف دباؤ، طاقت اور جنگ کے ذریعے ہی روکی جا سکتی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی حملوں میں گزشتہ ایک برس میں غزہ پٹی میں میڈیکل شعبے کے 986 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا کہ گزشتہ ایک برس کے دوران اس علاقے میں موجود 38 ہسپتالوں میں سے 23 ہسپتال نسل کش اسرائیلی حکومت کی جنگ کے نتیجے میں اپنی خدمات جاری رکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ ایک برس میں صہیونی حکومت کے حملوں کے باعث 130 امدادی گاڑیاں اور ایمبولینسیں تباہ ہو چکی ہیں۔ نسل کش اسرائیلی حکومت امریکی حمایت سے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر تباہ کن وحشیانہ حملے کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں بے پناہ تباہی اور بھوک مری کے ساتھ ہی ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ بچے اور عورتیں ہیں۔ تل ابیب جنگ بندی اور غزہ میں انسانی صورتحال کو بہتر بنانے کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی دھجیاں اڑاتے ہوئے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے۔
ہندوستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ایک اچھے رکن کی حیثیت سے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے دورہ اسلام آباد کے بارے میں کہا کہ ان کا دورہ اسلام آباد شنگھائی تنظیم کے ایک رکن کی حیثیت سے انجام پا رہا ہے۔ مسٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ وہ اس دورے کے لیے پہلے سے ہی منصوبہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کے حوالے سے انہوں نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے کہ انہیں اس دورے میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ اسلام آباد ہند پاک تعلقات کے بارے میں بات کرنے بلکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ایک اچھے رکن کی حیثیت سے تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کا دارالحکومت 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کے 2 روزہ سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت طوفان الاقصی آپریشن کا انتقام لینے کے بہانے 1 سال گزر جانے کے باوجود غزہ پٹی میں اپنے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ روز بروز شکست و ذلت کے دلدل میں مزید دھستی جا رہی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی آپریشن کو 1 سال پورے ہو گئے۔ 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی کو 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی آپریشن شروع ہوا، جسے 1 سال پورے ہو گئے۔ یہ وہ تاریخ تھی جب دنیا کے اکثر میڈیا ذرائع نے صہیونی حکومت کی ذلت آمیز شکست و ناتوانی کی خبر دی۔ 7 اکتوبر 2023 کو اسلامی استقامتی تحریک حماس نے صہیونی حکومت کی کھوکھلی سیکیورٹی کو شکست دے کر مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے اڈوں پر حملہ کیا تاکہ صہیونیوں کی مسلسل و مکمل ناکامی کی زمین ہموار کرے۔ صہیونی حکومت علاقائی حتیٰ عالمی سطح پر انٹیلیجنس اور فوجی شعبوں میں اپنی برتری کے دعوے کر رہی تھی، لیکن 7 اکتوبر کو پوری دنیا نے اس کی شکست و ذلت کا تماشا اور استقامت کی فتح و کامرانی کا جلوہ دیکھا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ لبنان پر غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں میں صرف ایک دن میں 23 افراد شہید ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں اعلان کیا ہے کہ ہفتے کے روز لبنان پر صہیونی حکومت کے حملوں میں کم از کم 23 افراد شہید اور 93 زخمی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ضائعہ علاقہ اور لبنان کے جنوبی علاقے اب بھی صہیونی فوج کے شدید حملوں کی زد میں ہیں۔ جارحانہ صہیونی فوج نے ضائعہ علاقے پر کل رات سے اب تک 30 بار سے زیادہ حملے کیے ہیں۔ واضح رہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے 19 ستمبر کی صبح سے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کیے ہیں، جو اب تک جاری ہیں۔ یونیسیف نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت بین الاقوامی انتباہات کو نظر انداز کر رہی ہے، کہا ہے کہ اسرائیل نے 11 دنوں کے اندر 100 سے زیادہ لبنانی بچوں کو شہید کیا ہے۔ بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسیف نے لبنان کی تازہ ترین صورتحال کے سلسلے میں کہا ہے کہ گزشتہ 11 دنوں میں اسرائیل نے 100 سے زیادہ بچوں کو قتل کیا ہے۔ یونیسیف نے زور دے کر کہا کہ گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران 690 لبنانی بچے اسرائیلی جارحیتوں کے باعث زخمی ہو چکے ہیں۔ یونیسیف نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لبنان کو میڈیکل اور دیگر بنیادی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ یونیسیف نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ 23 ستمبر سے اسرائیل نے لبنان میں اپنی کارروائیوں کو بڑھا دیا اور اس کا دائرہ بیروت سمیت پورے لبنان میں پھیل گیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی اور اسٹریٹجک مراکز پر حزب اللہ لبنان نے کاری وار کیے ہیں۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے اتوار کی صبح لبنان سے شمالی اور مرکزی مقبوضہ فلسطین پر
لبنان کے شدید میزائلی حملوں کی خبر دی ہے۔ صہیونی میڈیا کے مطابق اتوار کو حزب اللہ لبنان کے میزائلی حملوں کے بعد شمالی اور مرکزی مقبوضہ فلسطین کے القیصریہ، الغزیریہ اور حیفا سمیت مختلف علاقوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے اور صہیونیوں کو پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے دیکھا گیا۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے الغزیرہ اور الکرمل نامی علاقوں میں حزب اللہ کے زمین سے زمین پر مار کرنے والے 2 بیلسٹک میزائلوں کو ہدف تک پہنچانے سے پہلے تباہ کر دیا۔ حزب اللہ لبنان نے اس سے پہلے اتوار کی صبح شمشون بیس کو دھماکہ خیز ڈرون سے تباہ کرنے کی خبر دی ہے۔ واشنگٹن میں غزہ کی پٹی اور لبنان پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے خلاف احتجاج کرنے والوں میں سے ایک نے وائٹ ہاؤس کے اطراف میں ہو رہے مظاہرے کے دوران خود کو آگ لگا لی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے واشنگٹن میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے میں اس شخص کی تصویر شائع کی ہے جس کے بازو پر آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں موجود لوگ آگ بجھا رہے ہیں۔ یہ مظاہرہ امریکی دارالحکومت میں کیا گیا جس میں تقریباً 1000 افراد نے شرکت کی۔ یہ مظاہرے غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کو 1 سال پورے ہونے کے موقع پر دنیا بھر کے متعدد شہروں میں نکالے گئے مظاہروں میں سے ایک تھا۔